اور اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طریقے سے عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو فضیلت دے رکھی ہے. لیکن ان ناہنجاروں نے اللہ رب العالمین کی بھی نافرمانی کی، اپنے رسولوں کو بھی نافرمانی کی، اور ہیلے بہانے اختیار کر کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیتے تھے. ان کا کارنامہ یہ تھا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیج دی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر لعنت کر دی علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانیں، و عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کی زبانیں. کس وجہ سے؟ ذلک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، اللہ کی بھی نافرمان، اپنے رسول کی بھی نافرمان. کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے. اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا یہیں ٹھہر جاؤ، وہ یہاں نہیں ٹھہرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے ایک دن پہلے جال ڈال دیا اور اسی دن کی مچھلیوں کا شکار کیا جس دن کی مچھلیوں کا شکار کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا. تو یہ ہیلے بہانے انہوں نے تراشے، اختیار کیے. کانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب کسی منکر کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنے سامنے برائی دیکھتے تھے، اس کو منع نہیں کرتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے. اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ کر کے، اپنے رسول کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. یہ ان کا قصور تھا. اللہ رب العالمین نے اس آیت پہ ان کا 3 قصور بیان فرمایا اور کہا کہ اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی. اب جن چیزوں پر ان کو لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہی کام ہم بھی کریں گے کیا ہم لعنتی نہیں ہوں گے؟ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے بالکل اسی طریقے سے بدلہ آئے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو دیا تھا. اسی طریقے سے ہلاک کرے گا جس طریقے سے ان سابقہ امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے کہا یہ قرآن نصیحت ہے. ہم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع فرمایا.